السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقف کا بیان جاری ہے، اس میں مصارف وقف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مصارف وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وقف کی جو آمدنی ہوگی اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو جیسے مسجد پر دکان یا مکان یا زمین کو وقف کیا گیا ہے، یا کوئی اور وقف ہے اور اس کی اس طرح کی پراپرٹی ہے، تو اس کی جو آمدنی کرایہ وغیرہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو کہاں پہ لگائیں گے، تو کچھ مسائل اس کے اس سے پہلے بیان کیے گئے تھے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے وقف کی عمارت پہ خرچ کیا جائے گا، کیونکہ عمارت کو باقی رکھنا ضروری ہے کہ اگر عمارت ہی نہیں ہوگی تو آمدنی کہاں سے ہوگی۔ عمارت بوسیدہ ہو گئی، عمارت کمزور ہو گئی ہے، تو اس میں آمدنی کو خرچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچ جائے تو وقف کی آمدنی ہی بند ہو جائے گی۔ تو عمارت میں لگانا ضروری تھا، اور عمارت میں نہ لگاتے ہوئے متولی نے یا ٹرسٹی نے کیا کیا، جو دوسرے مستحقین ہے وقف کی آمدنی کے ان کو دے دیا، امام کو دے دیا، مؤذن کو دے دیا، اور عمارت میں نہیں لگایا، جبکہ ضروری کیا تھا عمارت میں لگانا۔ تو اس کا حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ اب جو متولی جس نے عمارت میں لگانے کی ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے مستحقین اور حقداروں کو دے دیا، تو اب اس کو تاوان دینا پڑے گا، یعنی جتنی رقم اس نے دوسرے مستحقین کو دی ہوگی وہ اپنے پاس سے وقف میں دے گا۔ آگے ایک سوال ہے کہ عمارت پر خرچ ہونے کی وجہ سے ایک یا چند سال تک دیگر مستحقین کو نہ ملا تو کیا حکم؟ وہی ہے کہ سب سے پہلے عمارت پر خرچ کرنا ہے۔ اب عمارت پر خرچ کیے جا رہے ہیں، عمارت میں بہت زیادہ ضرورت تھی لگانے کی، جو بھی آمدنی آ رہی تھی وہ عمارت میں ہی خرچ ہو رہی ہے، اور عمارت میں خرچ کرنے کی وجہ سے مثال کے طور پر امام کو نہیں دے پا رہے تھے، یا مؤذن کو نہیں دے پا رہے تھے، یا اس کے دوسرے کوئی ملازم ہے اس کو نہیں دے پا رہے تھے، تو ایک سال کا عرصہ ہو گیا یا 2 سال کا عرصہ ہو گیا کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی، ان کی جو ملازمت کی وجہ سے جو ان کی سیلری بنتی وہ نہیں ملی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ عمارت پر خرچ ہو جانے کی وجہ سے ایک یا چند سال تک دیگر مستحقین کو نہ ملا، یعنی دوسرے حقداروں کو کچھ بھی نہ ملا، تو اس زمانے کا حق ہی ساقط ہو گیا، یعنی 1 سال تک جو کچھ بھی ان کو نہیں ملا ہے، یا 2 سال تک جو کچھ بھی ان کو نہیں ملا، یہ بعد میں اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اس کا تقاضا نہیں کر سکتے، یعنی ان کا یہ حق 1 سال کا اور 2 سال کا وہ ساقط ہی ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وقف کے ذمے ان کا اتنے زمانے کا حق باقی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وقف کے ذمے باقی رہا کہ 1 سال کی تنخواہ اب آگے جو ہے کہ ان کو دینی پڑے گی وقف کی طرف سے، ایسا نہیں، کیونکہ وقف کی آمدنی کا پہلا مصرف عمارت ہی ہے، عمارت میں خرچ کر دیا تو ان کا جو حق تھا وہ خود بخود ساقط ہو گیا، اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ وقف کے ذمے باقی نہیں رہے گا۔ یعنی بالفرض آئندہ سال وقف کی آمدنی اتنی زیادہ ہوئی کہ سب کو دے کر کچھ بچ گئی، تو سال گزشتہ کے عوض مستحقین اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہوا کہ اب آمدنی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلے 1 سال تک عمارت میں لگا دیا اور دوسرے جو ملازمین تھے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اب 1 سال گزرنے کے بعد عمارت بن چکی ہے، تعمیر ہو چکی ہے، اب جو ہے کہ آمدنی بچ رہی ہے، یعنی مستحقین کو، حقداروں کو تنخواہیں دینے کے بعد بھی اب بچ رہی ہے، تو یہ لوگ گزشتہ سال جو عمارت میں لگانے کی وجہ سے ان کو نہیں ملا تھا تو یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، ان کا حق ہی ساقط ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر مان لیجئے عمارت میں لگا رہے ہیں، وقف کی آمدنی کو عمارت میں لگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر ہم مثال کے طور پر مسجد ہے اور امام اور مؤذن کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، تو امام اور مؤذن کا کام کیسے چلے گا؟ اس کی ضرورتیں کیسی پوری ہوگی؟ اس کے خرچے کیسے چلیں گے؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے ہم کو۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ عمارت میں لگانے کی وجہ سے 1 سال تک مثال کے طور پر امام کو تنخواہ نہیں دی یا مؤذن کو تنخواہ نہیں دی، تو وہ ہمارے یہاں رکے گا کیوں؟ اور اگر ہم دوسرا امام بھی لاتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملات کرتے ہیں تو وہ بھی کیسے رکے گا؟ تو اس کا دوسرا ذریعہ اور دوسرا کوئی یوں سمجھیں کہ سورس پیدا کرنا چاہیے جہاں سے وہ آمدنی ہو سکے۔
یعنی وقف کی آمدنی تو ضروری ہے کہ عمارت میں ضرورت ہو تو عمارت ہی میں لگائی جائے گی، جو وقف کی کرایہ وغیرہ جو بھی آمدنی آ رہی ہے وہ تو عمارت ہی میں لگانا ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ امام کو تنخواہ بھی تو دینی ہے، تو اس کے لیے الگ سے چندہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ مسجد آباد رہے۔ امام چلا جائے گا تو مسجد کا پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے تو ہمارے یہاں پہ عام طور پر جمعہ وغیرہ میں چندہ ہوتا ہے اور اس میں کافی انتظام ہو بھی جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کام چلایا جائے۔ جب تک عمارت تعمیر ہو رہی ہو یا عمارت میں وقف کی آمدنی کو خرچ کیا جا رہا تو وہاں تک امام اور مؤذن کی تنخواہ کا انتظام الگ سے کیا جائے، یعنی الگ سے چندہ وغیرہ جو اصحاب خیر ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو سخی داتا ہوتے ہیں، ان سے لے کر جو ہے کہ ان کے تنخواہ وغیرہ کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کا بھی کام چلتا رہے۔ تو یہ اس طرح ہوگا۔ آگے سوال یہ کہ کیا عمارت کے لیے آمدنی میں سے ہر سال کچھ بچا کر رکھیں گے؟ یعنی جو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آمدنی کو، وقف کی آمدنی کو عمارت میں خرچ کرنا ہے، تو کیا ہر سال ہم کو وقف کی آمدنی میں سے بچا کر رکھنا پڑے گا؟ یعنی ایسا ضروری تھوڑی کہ ہر سال عمارت کے اندر ضرورت پڑے گی مرمت ریپیرنگ کی، ایسا ضروری نہیں ہو سکتا کبھی 5 سال کے بعد ضرورت پڑے تو ہر سال نکالنا پڑے گا۔ اس کا جواب کہ خود واقف نے یہ شرط ذکر کر دی ہے کہ وقف کی آمدنی کو اولاً عمارت میں صرف کیا جائے اور جو بچے وہ مستحقین یا فقراء کو دی جائے، تو متولی پر لازم ہے کہ ہر سال آمدنی میں سے ایک مقدار عمارت کے لیے نکال کر باقی مستحقین کو دے۔ یعنی وقف کرنے والے نے پہلے یہ شرط لگا دی تھی کہ سب سے پہلے عمارت کے لیے اتنی رقم نکال دی جائے گی اور پھر جو بچے گا وہ باقی حقداروں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، جن کے لیے وہ چیز وقف ہوئی ہے ان کو دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ضروری ہو جائے گا کہ پہلے اتنی مقدار الگ کر دے، متولی جو بھی ہے ٹرسٹی وہ اتنی مقدار کو الگ کر دے جتنی مقدار کی اس نے شرط لگائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر مہینے کی اس نے 10,000 روپے کی شرط لگائی ہے کہ ہر مہینے کے 10,000 روپے الگ کرنے ہیں عمارت کے لیے، اور جو کچھ بھی بچے گا پھر وہ جو موقوف علیہم ہے، جن پر وہ چیز وقف ہوئی ہے، ان کو دے دیا جائے گا۔ تو ایسا کرنا ضروری ہو جائے گا، اگرچہ اس وقت تعمیر کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی یہ الگ کرنے کی شرط لگائی اور ضرورت نہیں ہے پھر بھی الگ کرنا پڑے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ دفعتاً یعنی اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے اور رقم موجود نہ ہو۔ اچانک دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، بھوکمپ آ گیا اور اس کی وجہ سے عمارت گر گئی یا عمارت کا کوئی حصہ گر گیا، تو وہاں پہ اچانک ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اگر پہلے سے پیسے جمع کر کے نہ رکھے ہوں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھر کیسے اس کی تعمیر ہو پائے گی، پھر وقت پر پھر انتظام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا پیشتر ہی سے یعنی پہلے ہی سے اس کا انتظام رکھنا چاہیے، اور اگر یہ شرط ذکر نہ کرے یعنی واقف نے پہلے سے یہ شرط نہیں لگائی تھی رقم کو الگ کرنے کی، تو ضرورت سے قبل اس کے لیے محفوظ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پھر اگر شرط نہیں لگائی ہے تو ضرورت سے پہلے یہ محفوظ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ضرورت پڑے گی اس وقت عمارت کو سب پر مقدم کیا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ مکان اس لیے وقف کیا ہے کہ اس کی آمدنی فلاں شخص کو دی جائے، تو کیا یہ شخص اس میں سکونت اختیار کر سکتا ہے؟ نیز اس مکان کو مرمت کی حاجت ہو تو کہاں سے کی جائے گی؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان کسی خاص آدمی کے لیے وقف کیا کہ وہ آدمی اس کی جو بھی آمدنی ہے وہ اس آدمی کو دی جائے گی، یعنی اس کا جو بھی کرایہ وغیرہ آئے گا وہ ایک آدمی کو دیا جائے گا، تو کیا وہ آدمی اس میں رہ بھی سکتا ہے؟ اور اگر اس مکان کو ریپیرنگ، مرمت وغیرہ کی ضرورت پڑی تو وہ کہاں سے خرچ کیا جائے گا؟ جواب، مکان اس لیے وقف کیا ہے کہ اس کی آمدنی فلاں شخص کو دی جائے، تو یہ شخص اس میں سکونت اختیار نہیں کر سکتا، یعنی اس میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ خود رہے گا تو اس کی آمدنی تو خود اس کے لیے ہی ہے، تو اس سے اگر ہم کرایہ لیتے بھی ہیں تو وہ کرایہ پھر کے دوبارہ اس کے پاس ہی چلا جائے گا، تو پھر اس کے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور آمدنی اگر کسی دوسری چیز میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس میں سے جو اس کے پاس سے کرایہ لے رہے ہیں وہ تو واپس اسی کے پاس چلا جا رہا ہے، اور اس مکان میں مرمت کی ضرورت پیش آئی تو کہاں سے لائیں گے؟ تو وہی جواب دیتے ہیں، تو وہ اس میں سکونت نہیں کر سکتا، نہ اس مکان کی مرمت اس کے ذمے ہے، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی ریپیرنگ کرائے، بلکہ اس کی آمدنی اولاً مرمت میں صرف ہوگی۔ یعنی اگر ریپیرنگ کی ضرورت ہے، مرمت کی ضرورت ہے، تو جو بھی آمدنی ہے پہلے وہ ریپیرنگ میں لگائی جائے گی، اور اس سے بچے گی تو اس شخص کو ملے گی جس کے لیے وہ وقف ہوا ہے۔ اور اگر خود اس شخص موقوف علیہ نے اس میں سکونت کی اور تنہا اسی پر وقف ہے تو اس پر کرایہ واجب نہیں، کہ اس سے کرایہ لے کر پھر اسی کو دینا یہ بے فائدہ ہے، کہ کرایہ وہ دوبارہ گھومتا ہی رہے گا، اس کے پاس ہی آ جائے گا۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص بھی شریک ہے، یعنی 2 لوگوں پر وقف ہوا ہے، تو کرایہ لیا جائے گا تاکہ دوسرے کو بھی دیا جائے۔ یوں ہی اگر اس مکان میں مرمت کی ضرورت ہے، جب بھی اس سے کرایہ وصول کیا جائے گا تاکہ اس سے مرمت کی جائے۔
یعنی کرایہ لے کر اب مرمت میں لگایا جائے گا، یعنی کرایہ اب دوبارہ اس سے کرایہ لے کر دوبارہ اس کو واپس نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ کرایہ لے کر ریپیئرنگ کام میں لگا دیا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کسی کو اجیر رکھا، یعنی کسی کو مزدور رکھا ہوا ہے۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے نا کہ صاف صفائی کے لیے کسی کو رکھنا پڑتا ہے، کبھی کسی اور کام کے لیے جو ہے کہ رکھنا پڑتا ہے، تو کسی ایسے کو اجیر رکھا اور واجبی اجرت یعنی جتنی اجرت بنتی تھی اس سے زیادہ رقم اس کو دے دی، تو کیا حکم ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو ملازم رکھا جھاڑو وغیرہ لگانے کے لیے، صاف صفائی کرنے کے لیے، اور اس کی اجرت بنتی ہے 2500 روپے مثال کے طور پر، اور اس نے دے دیا اس کو کتنے 3000 روپے دے دیے، 2500 روپے عام طور پر چلتے ہیں اور اس نے دے دیے 3000 روپے، تو کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کسی کو اجیر رکھا یعنی مزدور رکھا، اور واجبی اجرت سے چھٹا حصہ زیادہ کر دیا۔ چھٹا حصہ زیادہ کر دیا مطلب کسی بھی چیز کے 6 حصے کرے تو 1 حصہ، جیسے مثال کے طور پر 600 روپے اس کی جو ہے کہ بنتی ہے اجرت، اور اس نے 600 روپے میں 100 روپے زیادہ کر دیا، تو وہ 100 روپے چھٹا حصہ زیادہ ہو گیا، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا 600 روپے کی جگہ پہ 700 روپے دے دیے تو ساری اجرت متولی کو اپنے پاس سے دینی پڑے گی، کیونکہ یہ خیانت ہو گئی نا اس کی طرف سے۔ متولی امانت دار ہوتا ہے، جتنی اجرت پر عام طور پر جو کام کرایا جاتا ہے اتنی ہی اجرت اس کو دینی ہے، اس سے زیادہ اجرت وہ اپنی طرف سے کسی کو وقف کے مال میں سے دے نہیں سکتا ہے، بلکہ اگر اس نے چھٹا حصہ زیادہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ پوری اجرت اسی کو دینی پڑے گی، اپنی طرف سے دے گا پورے 700 روپے۔ اور اگر خفیف زیادتی یعنی ہلکی سی تھوڑی سی زیادتی ہے، یعنی چھٹا حصہ نہیں بلکہ اس سے بھی کم معمولی سی زیادتی ہے کہ لوگ دھوکہ کھا کر اتنی زیادتی کر دیا کرتے ہیں، عام طور پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے 19-20 جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس کا تاوان نہیں، یعنی پھر متولی کو وہ اپنی طرف سے نہیں دینا پڑے گا، بلکہ ایسی صورت میں وقف سے وہ پوری اجرت دلائی جائے گی۔ جیسے معمولی سا، جیسے 600 روپے متعین ہوئے تھے اور اس کے اوپر 20 روپے زیادہ ہو گئے، 20 روپے زیادہ دے دیے، 25 روپے زیادہ اجرت متعین کر دی، تو یہ معمولی سا فرق ہے، تو یہ پوری رقم جو ہے کہ پھر وقف میں سے اس کو دلائی جائے گی۔ آگے کہ کسی نے اپنی جائیداد مصالح مسجد کے لیے وقف کی تو اس کی آمدنی کہاں کہاں خرچ ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مصالح مسجد کا کیا مطلب؟ مصالح یہ مصلحت کی جمع، مسجد کی مصلحتیں یعنی مسجد کی ضرورتیں، مسجد کی جو ضرورتیں ہیں، وہ ایک مکان کسی نے وقف کر دیا یا زمین وقف کر دی یا دکان وقف کر دی، اور یہ کہا کہ اس کی جو کچھ بھی آمدنی ہوگی وہ مسجد کی ضرورتوں میں خرچ کی جائے گی۔ اب مسجد کی ضرورتوں میں سب کچھ آ گیا، مسجد کی ضرورت میں امام کی تنخواہ بھی آ گئی، مسجد کی ضرورت میں اس کی مصلحتوں میں مؤذن کی تنخواہ بھی آ گئی، اب اس میں چٹائی کا انتظام کرنا، روشنی کا انتظام کرنا، اور پنکھے وغیرہ کا، ہمارے زمانے کے اعتبار سے پنکھے وغیرہ کا انتظام کرنا، اور پانی کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد کی ضرورتوں میں آ گئی۔ تو اب کسی نے جائیداد وقف کی ہے مسجد کے مصالحے کے لیے تو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، یہ سوال ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ کسی نے اپنی جائیداد مصالح مسجد کے لیے وقف کی ہے تو امام، مؤذن، جارو و کش، یہ امام مؤذن تو سب سے پہلے ہی آتے ہیں، کیونکہ مسجد کی آبادی کا سبب ہی وہ ہیں، مسجد انہی کی وجہ سے آباد ہوتی ہے، امام اور مؤذن۔ امام نہیں ہوگا تو نماز کون پڑھائے گا، مؤذن نہیں ہوگا تو اذان کون دے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے جاروب کش، جاروب کش کا مطلب جھاڑو لگانے والا، یعنی صاف صفائی کرنے والا، اس کی بھی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی مسجد کے مصارف میں آئے گا۔ اور فراش یعنی دریا بچھانے والا، دریا جو چٹائیاں وغیرہ جو ہوتی ہے، صفیں جو ہوتی ہے، قالین غالیچہ جو بھی ہوتا ہے، اس کو بچھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے آدمی، یعنی کہیں پر تو الگ سے رکھا جاتا ہے اور کہیں پر ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو سارے کام کرتا ہے، یعنی صفائی کا کام بھی وہی کر رہا ہے، یہ چٹائیاں اور دریاں جو کچھ بھی بچھانا اٹھانا وہ سب کام بھی وہی کرتا ہے، اور اس کی ایک تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے، تو وہ ساری تنخواہ پھر اس کو دی جائے گی، جو اس اتنے کام کی جو اجرت بنتی ہے عام طور پر وہ اس کو دی جائے گی۔ دربان یعنی چوکیدار، یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے مسجدوں کے اندر چوکیدار بھی رکھنا پڑتا تھا، جہاں پر، اور خاص طور پر ابھی بھی اس زمانے میں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر چوری ڈکیتی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی لوگ جو ہے کہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، یا غیروں کا علاقہ، غیر مسلموں کا علاقہ ہے، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور غیروں کی طرف سے جو ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہے، تو وہاں پہ چوکیدار وغیرہ رکھنا پڑتا ہے کہ چوریاں ہو جاتی ہیں، ورنہ آپ کو امن و سکون کی جگہ ہے، امن و سلامتی کی جگہ ہے کہ وہاں پہ چوریاں عام طور پر نہیں ہوتی ہے، تو پھر چوکیدار وغیرہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں چوکیدار رکھنا پڑتا ہے، تو پھر وہ چوکیدار کی اجرت بھی اس میں شامل ہوگی، اس کی جو بھی تنخواہ بنتی ہوگی۔ چٹائی یعنی چٹائی جو جا نماز، یعنی جو صفیں جو ہوتی ہیں وہ جا نماز یعنی مصلی، امام کے لیے مصلی، ہمارے یہاں تو عام طور پر صرف امام کے لیے مصلی رکھا جاتا ہے، باقی جو ہے کہ صفیں ہوتی ہیں۔
قندیل، پرانے زمانے کے اعتبار سے قندیلیں ہوتی تھی جس میں شمع وغیرہ رکھ کے جو ہے کہ اس کو روشن کیا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ٹیوب لائٹ وغیرہ جو چل رہا ہے الیکٹرک، یہ اس کے ذریعے سے جو ہے کہ روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہاں پر قندیل کی جگہ پہ وہ مراد ہوگا. تیل، کیونکہ پرانے زمانے میں چراغ جلاتے تھے تو اس میں تیل ڈالنا پڑتا تھا، تو تیل کا بھی انتظام. اب ہمارے یہاں پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا کیا آتا ہے؟ لائٹ بل. تو ہم وہ دیکھیں گے، بجلی کا جو بل آتا ہے وہ دیکھیں گے، وہ بھی مسجد کے مصارف میں آئے گا، یعنی اس میں بھی یہ آمدنی لگائی جائے گی. روشنی کرنے والا، اب جب پرانے زمانے میں ظاہر سی بات ہے چراغ وغیرہ سب مسجد کے اندر جلانے پڑتے تھے تو اس کے لیے ایک آدمی رکھا جاتا تھا، وہ بتیاں بھی درست کرتا تھا، چراغ کی بتیاں بھی درست کرے، اس میں تیل کس میں ختم ہو گیا اس میں تیل ڈالتا تھا، وہ جلانا روزانہ وہ اس کو جلانا پڑتا، چراغ کو جلانا پڑتا تھا. یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے. اب ہمارے یہاں تو بہت ایزی، ایک سوئچ دبائے کہ ہو گیا. اب وہی ایک آدمی جو ہے وہ سب کام کرتا ہے، جس کو ہم نے اب تو ہمارے زمانے میں مؤذن ہی یہ سارا کام کرتا ہے، جس کو ہم لوگ بانگی کہتے ہیں اپنے عرف میں. تو بانگی ہی یہ سارے کام کرتا ہے، وہ اذان بھی دیتا ہے، وہ صاف صفائی بھی کرتا ہے، وہ جھاڑو بھی لگاتا ہے، وہ چٹائیاں بھی بچھائے گا، وہ فرش بھی صاف کرے گا، اور وہ صفے بھی وہی بچھائے گا، سوئچ بھی وہی آن کرے گا، پنکھے بھی وہی چالو کرے گا، لائٹ بھی وہی چالو کرے گا، سب کچھ اسی کے ذمے ہوتا ہے. اور ان سارے کاموں کی اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر ہوتی ہے. یہ ہو گیا. وضو کا پانی، وضو کے پانی کا انتظام بھی یہ مسجد کے مسالے میں سے، کیونکہ لوگ آتے ہیں تو وضو کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو وضو کا پانی تو ہونا چاہیے مسجد میں تاکہ لوگ وضو کر سکیں. ٹھیک ہے. لوٹے، یعنی پرانے زمانے میں لوٹے وغیرہ کا انتظام، لوٹے سے وضو کیا جاتا تھا، لوٹے میں پانی بھر لیا اور پھر اس سے وضو کرتے. اب تو ہمارے یہاں پہ نل لگ چکے ہیں، ڈائریکٹ نل سے وضو کر لیتے ہیں. رسی ڈول، اب یہ رسی ڈول کے کہاں پہ ضرورت پڑے گی؟ جہاں کنویں سے پانی نکالتے ہیں. پرانے زمانے میں مسجدوں میں کنویں ہوا کرتے تھے، وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، پھر لوٹوں میں بھرتے تھے اور ان سے وہ وضو کیا کرتے تھے. ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں رہی. تو زمانے کے اعتبار سے ضرورتیں بدلتی ہیں. تو پرانے زمانے میں رسی ڈول وغیرہ یہ ضرورتوں میں شامل تھا. اب رسی ڈول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب کنویں ہی نہیں ہے، ہوز بنا ہوا ہے. تو ہوز میں ویسے ہی پانی کا انتظام کر لیا جاتا ہے، تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پانی کا کنیکشن دے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہوز بھر جاتا ہے. ہاں، وہ پانی کا بل دینا پڑتا ہے، تو پانی کا بل جو ہے وہ مصارف میں آئے گا. پانی بھرنے والے کی اجرت، اب پرانے زمانے میں جب اب ظاہر سی بات ہے کنواں وغیرہ ہے تو اس میں سے پانی کھینچ کر آدمی پانی بھرتا ہے، اور وہ ڈول وغیرہ بالٹی یا کوئی بڑا برتن وہ بھر کے رکھتا ہے، تو اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو کبھی الگ سے یہ آدمی رکھا جاتا تھا. لیکن اب ہمارے یہاں ہوز وغیرہ میں جو پانی بھرا جاتا ہے وہی جو مؤذن ہوتا ہے وہی پانی کا وہ انتظام کرتا ہے، اس کو بھرنے کا بھی وہی انتظام کرتا ہے، پینے کا پانی بھی وہی بھر کے رکھتا ہے. تو اس سب کی اجرت، اس قسم کے مصارف یہ مصالح میں شمار ہوں گے، یعنی مسجد کی ضرورتوں میں یہ شمار ہوں گے. یعنی جو بھی آمدنی ہے وقف کی وہ ان ساری چیزوں کے اندر خرچ کی جائے گی. مسجد چھوٹی بڑی ہونے سے ضروریات اور مصالح کا اختلاف ہوگا. چھوٹی مسجد ہے تو اس کی ضرورتیں کم ہوگی، بڑی مسجد ہے تو اس کی ضرورتیں زیادہ ہوگی. مسجد کی آمدنی کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ آمدنی ہے، بہت سارے مکانات ہیں مسجد کے، بہت ساری دکانیں ہیں، تو ضروریات سے بچ رہتی ہے. یعنی اتنی آمدنی ہے کہ خرچ کرنے کے بعد، ساری چیزوں میں خرچ کرنے کے باوجود، سارے مسالے میں لگا دینے کے باوجود بھی ابھی پیسے بچ جاتے ہیں، رقم بچ جاتی ہے. تو عمدہ و نفیس جا نماز کا خریدنا بھی جائز ہے. یعنی پہلے تو کیسا کہ ضرورت کے مطابق جو جا نماز ہے اور جو صفیں ہیں، جو قالین وغیرہ جو ہے، تو اگر پیسے بچ رہے ہیں تو اعلیٰ قسم کے یعنی اچھی کوالٹی کی یہ صفیں وغیرہ بھی لا سکتے ہیں. قالین، غالیچے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اگر پیسے بچ رہے ہیں تو اس میں اس کا انتظام کرنا جائز ہے. چٹائی کی جگہ دری یا قالین کا فرش بچھا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں پر قالین وغیرہ کو بچھایا جاتا ہے. فی زمانہ، یہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ بلب جلتا ہے وہ، ٹیوب لائٹیں وغیرہ خریدنا اور بجلی وغیرہ کا بل ادا کرنا بھی مصارف میں شامل ہیں. یعنی مسجد کے مصالح میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو وقف اگر کیا ہوا ہے، کوئی بھی جائیداد وقف کی، تو اس کی آمدنی ان ساری چیزوں کے اندر خرچ کی جائے گی. بہرحال اگر کسی علاقے میں کوئی اور نئی چیز ہے جو ضرورت میں شامل ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا مسجد کے اندر، تو وہ بھی پھر مسجد کے مصارف میں شامل ہو جائے گی. اب یہاں پر جو ہے کہ یہ مصارف کا بیان مکمل ہو. اب یہاں سے مسجد کا بیان، یعنی خاص طور پر مسجد کے مسائل جو ہے کہ بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.